اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے نا وہ فیض آباد دھرنا کیس کھول کر اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہی ہے۔ چڑیل کا کہنا ہے کہ میاں صاحب تو آئیں گے۔ میاں صاحب کا پرابلم ہے، وہ مرنا بھی نہیں چاہتے اور جنت میں بھی رہنا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمارا حشر کیا کیا 16 مہینے میں کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں گے۔ جنا ہاؤس میں کچھ خواتین کی بیل ہو گئی ہے۔ السلام کا اتوار کا دن ہے، 24 تاریخ ہے ستمبر کا مہینہ ہے 2023 اور ملک عجیب کشمکش میں ہے، عجیب ایک دور سے گزر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے نا وہ فیض آباد دھرنا کیس کھول کر اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہی ہے۔ کیا پیغام دے رہی ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کیا کیا ہے کہ عمر عطا بندیال اور اعجاز الحسن کو تو باعزت ان کے خلاف جو درخواستیں تھیں ان کو بے بنیاد کر دیا، لیکن ابھی جونیئر ججز کا معاملہ موجود ہے اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے اوپر جو ریفرنس ہے وہ بھی معاملہ ابھی موجود ہے، تو ان کو کیسے نمٹاتے ہیں یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس بڑا موقع ہے کہ وہ اندر باہر ہر طرف محاذ کھول سکتے ہیں، اور یہ جو لگایا ہے فیض آباد دھرنے کا کیس یہ شاید اسی طرح سے ایک اور نیا محاذ کھولنے کی بات ہے، لیکن ابھی بھی حالات انڈر کنٹرول ہیں۔ اللہ کرے کہ سینیٹی پریویلز اور پاکستان میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے سفارہ نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم اور تو ڈرامے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں کیا کر رہی ہے۔ ایک طرف تو عمران خان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یعنی اس کو بالکل اگنور کیا ہوا اور اس کو ہر طرح کی مراد مل رہی ہے کہ وہ جیل میں زیادہ خوش ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جیل سے باہر آ گیا تو مجھے کوئی گھر میں ہی زہر دے کے نہ مار دے، تو جیل میں ہی وہ سیف ہے وہاں پہ۔ اب دوسری طرف نواز شریف کا معاملہ جو بڑا الجھ رہا ہے۔ چڑیل کا کہنا ہے کہ میاں صاحب تو آئیں گے 21 تاریخ کو، جو مرضی ہو جائیں گے، چڑیل کا تو یہی کہنا ہے، لیکن ابھی جو ہے ان کی اپنی پارٹی کلیئر نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کے ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور وہ کہتے دیکھو یار وہ کی فیصلہ کر دینے ہلے سانو نہیں دسیا اے نہیں ہویا، سانو صرف ہے کیا ہے کہ تیاری پوری رکھو۔ اب تیاری کیسے پوری رکھیں؟ بہرحال الیکشن کے معاملے کے اوپر الگ سے ایک چیلنج ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی پریشر ہے اور اندرون ملک دہشت گردی کے واقعات جو ہم بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑے سیریس چیلنجز ہیں۔ نگران حکومت جو ہے وہ بالکل غائب ہے اور وہ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہی ہے۔ نگران حکومت خود سے تو چل نہیں رہی، کسی کو پتہ نہیں، یاد بھی نہیں ہے کہ اس میں کون کون ہے کون کون نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف جو ہے وہ اپنی سیاسی غلطی کرنے جا رہے ہیں، ایک اور مزید ایک اور ہو سکتا ہے کہ آخری غلطی ہو۔ مریم نواز جلسے کرنے واپس آ رہی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی واپس آنے والے ہیں بقول ان کے۔ اب ساری کلیئرنس ساری مفاہمت جو ہے وہ تو ہوا میں اڑ چکی ہے، اب دوبارہ سے نئے سرے سے معاملات کو سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میاں صاحب کا پرابلم ہے، وہ مرنا بھی نہیں چاہتے اور جنت میں بھی رہنا چاہتے ہیں، تو بغیر مرے تو جنت نہیں ملتی میاں صاحب، جو مرضی ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں کوئی نہ کوئی قربانی تو دینی پڑے گی۔ ان کے متعلق جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ 2 ججز یا 4 ججز اور 2 جنرلز ان کے خلاف اپنے جو مطالبات ہیں ان سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ میاں صاحب ڈرے بھی ہیں، سہمے بھی ہیں کہ کی ہو جائے گا۔ تو مریم نواز نے لنڈن میں جو صحافیوں سے بات چیت کی ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، اور حالانکہ ابھی تو ان میں 90% اپنے صحافی تھے، وہ اپنی من پسند صحافی تھے، اپنے گھر کے صحافی تھے سارے، لیکن لنڈن گئے ہوئے میاں صاحب کو بڑا عرصہ بیت گیا ہے اور پیچھے کافی پانی جو ہے یہ پل کے نیچے سے بہہ چکا ہے۔ نوجوان ووٹرز آ گئے ہیں، نوجوان ووٹرز کے لیے میاں صاحب قابل قبول نہیں ہے اور ان میں کافی غیر مقبول ہیں، اور پھر جو 16 مہینے میں ان کے بھائی جان نے جو کارکردگی دکھائی ہے شہباز صاحب نے، تو یہاں پہ جو سینئر ووٹرز ہیں وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں معاف کر دیو بھائی، یہ تو ہم قبر تک یاد رکھیں گے کہ اس نے ہمارا حشر کیا کیا 16 مہینے میں۔ اب جن جن لوگوں کے اوپر کیسز کا یا احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں میاں صاحب، وہ تو بظاہر تو وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو لانے کے ذمہ دار تھے، اور ان کے اوپر وہ اپنا ایک جھوٹا سچا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ بیانیہ بک پائے گا؟ کیا پاکستان کی یوتھ، پاکستان کی عوام، پاکستان کی خواتین اس بیانیے کو ٹو کریں گی، اس پہ بائٹ کر لیں گے؟ بڑا ہی مشکل سوال ہے یہ، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری پورے ریجن میں ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، اور یعنی وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات بڑے کوزی ہو چکے ہیں، اور لگتا ہی ہے کہ یعنی یہ دنوں کی بات ہے
کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں گے. پہلے تو سعودی عربیہ کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک سلمان صاحب یعنی جو بادشاہ ہیں فرما روا وہ حیات ہے تب تک تو اسرائیل کو نہیں ریکگنائز کیا جائے گا، لیکن جب وہ نہیں ہوں گے تو محمد بن سلمان فوراً ان کو ریکگنائز کر لیں گے. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید بات آگے تک جا چکی ہے. اب سعودیہ کے نیشنل ڈے پہ اسرائیل نے ان کو گڈ ول میسج بھیجا اور انہوں نے اس کو ریسپریکیٹ بھی کر دیا. اور نیتن یاہو بڑے کانفیڈنٹ ہیں جو اسرائیلی پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ جب سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو کم از کم 6-7 مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے. پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں سر جلیل عباس جیلانی، وہ تو کہتے ہیں کہ جی دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا ہم تو نہیں کر رہے جی جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو جب سعودی عربیہ کرے گا اور کہے گا تو پھر ہم کریں گے. یعنی ہم کریں یا نہ کریں وہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن ہم جس پوزیشن میں ہم فلسطینیوں کے لیے زیادہ مراد لے سکتے تھے یا فائدے لے سکتے تھے، ہم نے وہ ٹائم لوز کر دیا. لیکن بہرحال اب اسرائیل کے وزیر خارجہ جو ان کا کہنا ہے کہ جی بڑا کم ٹائم رہ گیا اور سعودی عربیہ تو ہمیں کر لے گا ایکسیپٹ، اور 6-7 اور ممالک بھی کریں گے. اسے میرا خیال ہے کہ لیبیا وغیرہ بھی ہوں گے اور یہ اس طرح کے ممالک بھی ہوں گے اور کچھ افریقن مسلم کنٹریز وغیرہ. جنا ہاؤس میں کچھ خواتین کی بیل ہو گئی ہے جنا ہاؤس کیس میں، اور یہ بغیر پریس کانفرنس کے بیل ہوئی ہے. بڑی خوشائن بات ہے. اللہ کرے ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اب نہیں ایسا کرنا. جو مزید لوگ ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے جو اندر پھنسے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس میں بڑے واضح کلپریٹس ہیں، ان کی تو معافی کا مجھے چانس نہیں لگتا. اور ابھی تو پرویز الہی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں بار بار اندر پھنسے ہوئے. وہ تو پریس کانفرنس بھی کرنا چاہتے ہیں. پرویز الہی نے 2 دفعہ آفر کی کہ میرے کو پریس کانفرنس کرا لو تو میں نے چھڑ دیو. ان کا آپ سے پریس کانفرنس ہی نہیں کرانی. شاہ محمود تو اپنی مرضی سے غالباً اندر ہے، کیونکہ باہر رہیں گے تو ان کو پارٹی چلانی پڑے گی، پارٹی چلائیں گے تو ان کو لیڈ کرنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لیڈ کرنا پڑے گا. وہ چاہتے نہیں. تو اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی گٹھ جوڑ یعنی ذریعے وہ اندر ہے. شیخ رشید صاحب کی آواز نہ صرف گم ہو گئی ہے بلکہ ختم ہو گئی بھی ہے. اور مزے کی بات ہے کوئی بھی ان کے متعلق بات بھی نہیں کر رہا. ایون پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شیخ رشید کا ذکر تک نہیں کر رہے ہیں. تو شیخ صاحب کو جب یہ پتہ چلے گا تو ان کو کافی دکھ ہوگا. لیکن کافی سیریس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ہمارے ہمسائے میں بھی بڑی سیریس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. انڈیا اور کینیڈا کا جو تناؤ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، آپس میں بہت بڑھ چکا ہے. اور کینیڈا بالکل کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ انڈین ڈپلومیٹ جو ہیں وہ شامل ہیں ایک کینیڈین شہری جو سکھ نسل کا تھا، اس کو ٹیمپل کے باہر یا گردوارے کے باہر اس کو جون کے مہینے میں مرڈر کرنے پہ. اور انڈیا نے تو ان کے ویزاز وغیرہ بھی بند کر دیے ہوئے ہیں. انڈیا نے تو کافی کوئی ایکشن لے لیا. اور کینیڈا جو ہے وہ ابھی تک ذرا سوبر طریقے سے اس پورے ایشو کو ڈیل کر رہا ہے. لیکن یہ کہاں پہ جائے گا اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اونلی ٹائم ول ٹیل. آپ اگر اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کو پریس کریں گے، تو جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. Until the next time, Allah Hafiz.